محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج کل تو اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت کا اختیار بے وقوف لوگوں کو دے دیتا ہوں اور پیسہ بخیل یعنی کہ کنجوس لوگوں کو دے دیتا ہوں، جو کہ صرف گن گن کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور بادشاہ بھی وقت کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ حکومت ہاتھ میں دے دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہوں اور بارش وقت پہ کرتا ہوں، تو اس وقت سمجھ جاؤ کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست جنت ہے، اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے باقی جنتیں بنائی ایسی کہ کن 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 اور وہ بنتی چلی گئیں، اور جنت الفردوس میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ آپ نے فرمایا، اے جنت، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، سخی ہی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرا اللہ خود اتنا سخی ہے، تو پھر وہ بخیل کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور سخی سے میری اللہ کی دوستی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور یہ دوستی شدت کی ہوتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ وہ عبادت گزار جو بخیل ہو، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا، ایسا بخیل تو کبھی خود ہی مارا جائے گا۔ ایسے بخیل کے پیسے کی کشش اس کو مار دے گی، اور وہ بندہ جو کہ اللہ کا نافرمان ہو اور سخی ہو، اس سے میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر لے اور فرمایا کہ چلو جاؤ، جنت الفردوس تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آخری حج کے موقع پر جب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ صبر کرو اور معاف کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے اس کا لازمی جز پانی بنایا ہے کہ اگر کسی جاندار کو پانی نہ ملے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کا لازمی جز صرف اور صرف صبر بنایا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا ہے کہ صبر کرو اور معاف کرو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی ہے کہ صبر کرو اور معاف کرو، اور معاف تو وہی کرتا ہے نا جس کو صبر کرنا آتا ہے۔ جس کو صبر کرنا ہی نہیں آتا تو وہ معاف کیسے کر سکتا ہے؟ قیامت کے دن میرے اللہ کا اعلان ہوگا کہ صبر والے کھڑے ہو جاؤ، لیکن اس میں تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی اور ان سے فرمائے گا کہ چلو جنت میں جاؤ، اور ان کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا۔ اور جب آپ صبر کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کا صبر ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی نیگیٹو چیزوں کو اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر ان چیزوں کو طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے۔ انسان اور خطا لازمی ہے،
اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں گے۔ لوگوں کے دبے ہوئے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ خود ہی اس بات کا صلہ دے گا اور زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دیکھیں نا کہ ہم اپنے کرتے پر کوئی داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے کپڑوں پر کوئی داغ نہیں لگنے دیتے، مگر یہ داغ تو پھر بھی دھل جاتا ہے، لیکن جو دل پہ داغ لگتا ہے نا، کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا، یہ داغ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے کرتا ہے۔ جب وہ اپنے کپڑے پر کوئی داغ برداشت نہیں کرتا، اپنے معمولی سے کپڑے داغ سے بچاتے ہو، لیکن جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کا دل ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو۔ لاکھ زور لگا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کپڑے کو ہمیشہ کے لیے صاف ستھرا نہیں رکھ سکتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے دل کو لوگوں کی دل دکھانے والی باتوں سے دور رکھیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے دل کو صاف رکھ سکتے ہیں، لوگوں کی ان سب تلخ باتوں کو بھلا کر، ان کو معاف کر کے، پھر اپنی ایک طاقت بن کے ان سب کو بھلا کر کے، تو میرے محترم، اگر ایمان کو مکمل کرنا ہے نا تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، دل کو نفرت سے، بغض سے، حسد سے پاک رکھنا سیکھو۔ جواب دینے سے کیا بنتا ہے؟ آپ بس چپ رہو، اپنی زبان پہ چپ کا تالا لگا لو۔ آپ اتنا کر لیتے ہیں نا تو پھر مایوس نہ ہو، اللہ کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارے نبی کا پڑوس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ طالب دعا۔